السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ ہزاروں برس پہلے کا ذکر ہے کہ ملک کافرستان پر ایک بادشاہ نوشیروان حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی فخر النساء۔ اسے گھوڑے پر سیر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تلوار بازی، تیر اندازی اور جنگی مشقوں کی ماہر تھی۔ شہزادی فخر النساء کی سالگرہ کے موقع پر بہت سے لوگ خوبصورت تحائف بھی لائے، جن میں ایک اڑن کھٹولا تھا۔ یہ اڑن کھٹولا ایک بوڑھا شخص لایا تھا، جس کا خیال تھا کہ یہ شہزادی کو ضرور پسند آئے گا اور اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ بڑا عجیب و غریب اڑن کھٹولا تھا جو سوار ہونے والے کی دل کی خواہش جان لیتا تھا۔ شہزادی فخر النساء کو سب تحائف میں سے اڑن کھٹولا ہی زیادہ پسند آیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت اور سفید رنگ کے گھوڑے کی شکل کا بنا ہوا تھا۔ اڑن کھٹولا لانے والا شخص بہت مکار اور بد فطرت تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اڑن کھٹولا شہزادی کو پسند آیا ہے اور وہ اس میں سوار ہونا چاہتی ہے۔ بوڑھا بولا، شہزادی صاحبہ، یہ ایک انوکھا اڑن کھٹولا ہے، آپ کے دل کی خواہش جان لے گا، آپ اس کی سیر ضرور کریں۔ ابھی بادشاہ اور ملکہ عالیہ اسے منع کرنے ہی والے تھے کہ وہ اڑن کھٹولے میں سوار ہو گئی اور دل میں آسمان کی سیر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے ہی لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عجیب و غریب اڑن کھٹولا زمین سے بلند ہو کر آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور بادشاہ اور ملکہ یہ منظر دیکھ کر بھکلا گئے اور فوراً بوڑھے شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ سپاہی تلواریں لے کر اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے، وہ فوراً دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ سب لوگ منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے اڑن کھٹولے والے شخص کو تلاش کرو، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ سپاہی ہر طرف پھیل گئے لیکن ناکام لوٹ آئے۔ شہزادی فخر النساء کا اڑن کھٹولا مسلسل اوپر کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دل میں خواہش ظاہر کی کہ وہ نیچے اترنا چاہتی ہے۔ فوراً ہی اڑن کھٹولے کی رفتار میں کمی آ گئی اور اب وہ واقعی نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اڑن کھٹولا زمین پر آ گیا۔ شہزادی فخر النساء نیچے اتری اور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ وہ تھک کر اتنی گہری نیند سو گئی کہ رات ہو گئی۔ وہ سوتی رہی حتیٰ کہ صبح ہو گئی، مگر وہ مسلسل سوتی رہی۔ یہاں نزدیک ہی بونوں کی ایک بستی تھی۔ اتفاق سے ایک سرخ رنگ کا بونا، جس کے رنگ برنگے پھندنے والی لمبی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس اڑن کھٹولے پر پڑی اور پھر شہزادی فخر النساء پر۔ سرخ بونا لکڑیاں پھینک کر وہاں سے بھاگا اور دوسرے بونوں کو اڑن کھٹولے اور شہزادی کے بارے میں بتایا۔ سب بونے اکٹھے مل کر اپنے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے سب کچھ بتایا۔ بونوں کا بادشاہ اس جگہ آیا تو دیکھا شہزادی سوئی پڑی ہے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر تمام بونے شہزادی کے گرد بیٹھ گئے۔ جب وہ اٹھی تو آنکھیں ملتی ہوئی حیرانی سے دیکھنے لگی کہ بہت سے بونے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بونوں کا بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شہزادی فخر النساء کے قریب آ کر بولا، اے شہزادی، ہم تمہیں اپنے علاقے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، دراصل میں بہت تھک گئی تھی، اس لیے گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ مگر بونے بادشاہ نے جب شہزادی کو بتایا کہ وہ ایک رات اور ایک دن سے سو رہی ہے تو وہ بہت حیران ہوئی۔ شہزادی چونکی اور کہنے لگی، ہمارے ابا حضور اور ملکہ عالیہ تو بہت پریشان ہوں گے، ہمیں جلدی واپس جانا چاہیے۔ ہمارا اڑن کھٹولا کہاں ہے؟ آپ کا اڑن کھٹولا یہیں پیچھے موجود ہے شہزادی صاحبہ، آپ یہاں کیسے پہنچی؟ تب شہزادی نے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس پر بونے بادشاہ نے کہا،
وہ بوڑھا شخص، وہ تو بڑا مکار ہے، وہ تو جادوگر ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ وہ پہلے بھی اس طرح کئی شہزادیوں کو قید کر چکا ہے۔ وہ ان سے شادی کی درخواست کرتا ہے، قبول کرنا تو درکنار، اس کی شکل ہی اتنی ڈراؤنی ہے کہ دیکھتے ہی وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ جادوگر ہے اور مختلف شکلیں بدلنے میں ماہر ہے۔ اسی طرح وہ شہزادیوں کو قید کر کے جان سے مار دیتا ہے۔ یہ جادو کا اڑن کھٹولا ہے۔ یہ آپ کی خواہش کے مطابق ضرور آسمان کی سیر کرائے گا، لیکن بوڑھے جادوگر کا اس پر زیادہ جادو چلتا ہے۔ آپ اس پر اب سوار نہ ہوں، ہم آپ کو ملک کافرستان پہنچا دیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی صاحبہ۔ لیکن شہزادی فخر النساء نے غصے سے کہا، وہ بوڑھا ہم سے شادی کرے گا؟ اس کی یہ جرت! ہم بادشاہ اور ملکہ عالیہ کی اکلوتی اولاد ہیں، ہم اس اڑن کھٹولے کو اپنی خواہش کے مطابق اپنے ملک لے جائیں گے۔ اتنا کہہ کر شہزادی فخر النساء دوڑ کر اڑن کھٹولے میں سوار ہو گئی اور دل میں گھر جانے کی خواہش کی۔ اس کے ساتھ ہی اڑن کھٹولا برق رفتاری سے بلند ہوا اور شہزادی کو ایک سمت لے اڑا۔ اڑن کھٹولے کا رخ کس طرف تھا اسے کوئی علم نہ تھا۔ کافی دیر اڑنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کا رخ کسی دوسری طرف ہے۔ وہ سخت پچھتائی کہ اس نے بونے بادشاہ کی بات نہیں مانی۔ شہزادی نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ چھلانگ لگا دے، مگر اڑن کھٹولا بہت بلندی پر تھا، چھلانگ لگانے سے تو اس کی جان ہی چلی جاتی۔ آخر تھک ہار کر شہزادی فخر النساء نے جدوجہد چھوڑ دی اور پھر وہ جادو کا اڑن کھٹولا پہاڑی پر بنے ہوئے ایک قلعے پر جا اترا جس کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اڑن کھٹولا جیسے ہی قلعے کی زمین پر اترا، شہزادی نے دیکھا کہ وہی مکار بوڑھا کھڑا مسکرا رہا ہے۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ جادوگر نے شہزادی سے کہا، جب میرا اڑن کھٹولا تمہیں لے کر آسمان پر بلند ہوا تو تمہاری دل خواہش میں میری خواہش بھی شامل تھی، اس لیے یہ تمہیں میرے قلعے میں لے آیا۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ شہزادی یہ سن کر غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا، کم بخت، تو بدصورت بوڑھا مجھ سے شادی کرے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جادوگر نے یہ سنا تو شہزادی کو قید خانے میں ڈال دیا اور زوردار قہقہ لگاتا ہوا چلا گیا کہ ایسا ہی ہوگا ورنہ اسی قید خانے میں مرو گی۔ صبح شام شہزادی فخر النساء کو ایک بوڑھی عورت کھانا دینے آتی اور خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ شہزادی نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ تو کون ہے اور یہاں کیسے آئی، مگر وہ بوڑھی عورت جواب نہ دیتی۔ وہ جادوگر سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بہت ظالم تھا۔ شہزادی قید خانے میں پریشان تھی۔ جادوگر ہر روز صبح آتا اور شہزادی کو مجبور کرتا کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن شہزادی اسے کوئی جواب نہ دیتی اور غصے سے منہ پھیر لیتی۔ جب کافی دن اسی طرح گزر گئے تو جادوگر نے پھر شادی کا تقاضا کیا تو برہم ہو کر شہزادی نے جادوگر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب کیا تھا؟ جادوگر غضبناک ہو گیا اور بولا، مغرور شہزادی، میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کر جادوگر نے کوئی منتر پڑھ کر شہزادی کو ہرن بنا دیا اور قید خانے کا دروازہ کھول دیا اور ہرنی کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ وہاں سے بھاگی اور قلعے سے باہر نکل گئی۔ ہرنی بھاگتی رہی تاکہ اس قلعے اور جادوگر کی پہنچ سے دور ہو جائے، یہاں تک کہ ہرنی کو بھاگتے دوڑتے شام ہو گئی۔ بھوک اور تھکن سے برا حال ہو گیا تو وہ ایک بڑی جھیل کے کنارے رک گئی اور پانی پینے لگی۔ ابھی اس کی پیاس بجھی بھی نہ تھی کہ جھیل میں سے ایک بہت بڑا مگرمچھ نمودار ہوا اور اس نے ہرنی شہزادی کو پانی میں کھینچ لیا اور تیزی سے ایک طرف تیرتا چلا گیا۔ اتفاق سے جھیل کی ملکہ کی سواری ادھر سے گزری جو موتیوں کی بنی ہوئی کشتی پر سوار تھی، جس کے آگے بہت سی مچھلیاں جتی ہوئی تھیں۔ جھیل کی ملکہ کی نظر جب اس مگرمچھ اور ہرنی پر پڑی تو اسے اپنے علم سے معلوم ہو گیا
کہ مگرمچھ جس ہرنی کو اپنا شکار سمجھ کر لے جا رہا ہے وہ دراصل ایک شہزادی ہے، اور پھر جھیل کی ملکہ نے فوراً ہی اپنی غلام مچھلیوں کو، جن کے دانت مگرمچھ سے بھی تیز تھے، حکم دیا کہ مگرمچھ سے ہرنی کو فوراً آزاد کرایا جائے۔ بس پھر کیا تھا، غلام مچھلیاں تیزی کے ساتھ مگرمچھ کی طرف لپکیں۔ مگرمچھ نے فوراً ہرنی کو چھوڑ دیا اور خوف سے بھاگ گیا۔ ہرنی شہزادی جو پانی میں غوطے کھانے لگی تھی، ملکہ نے اس کو دیکھا تو اپنی چھڑی بلند کی، جس کے آگے سنہرے رنگ کا تار بنا ہوا تھا، جس کے درمیان ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس ہیرے میں سے ایک شعاع نکلی اور ہرن کی طرف بڑھی، اور پھر پلک جھپکتے ہی شہزادی فخر النساء اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اسے پانی میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اس کی ٹانگ میں بھی شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ شہزادی کی ایک ٹانگ بہت زخمی تھی۔ غلام مچھلیاں شہزادی کو بڑے آرام سے ملکہ کے پاس لے آئیں۔ ملکہ نے اسے اپنی کشتی پر سوار کیا اور محل میں لے آئی۔ اس محل میں پانی بالکل نہیں تھا۔ محل نہایت خوبصورت تھا، موتیوں سے دیواریں جڑی ہوئی تھیں، سونے چاندی کے دروازے تھے اور چھتوں پر ہیرے ہی ہیرے چمک رہے تھے۔ شہزادی فخر النساء حیرت زدہ تھی کہ اتنا قیمتی محل میرا بھی نہیں ہے، مگر وہ بیچاری ٹانگ کی تکلیف کی وجہ سے کرا رہی تھی۔ ملکہ نے ایک جل پری کو جھیل کی جادوگرنی کے پاس بھیجا تاکہ وہ شہزادی کے لیے کوئی دوا لے آئے، جس کے لگانے سے شہزادی کو فوری آرام آ جائے اور اسے سکون حاصل ہو۔ جل پری جھیل کی جادوگرنی کے پاس گئی اور اسے ملکہ کا حکم سنایا۔ جادوگرنی اس وقت منتر پڑھنے میں مشغول تھی۔ اس کو بھی اپنے جادو کے زور سے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادی فخر النساء کو کیا تکلیف ہے۔ وہ بولی، اپنی ملکہ سے کہو کہ وہ اپنی مہمان شہزادی کو ہمارے پاس بھیج دے۔ میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ جب وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کا علاج کروں گی۔ جادوگرنی کی بات سن کر جل پری واپس ملکہ کے پاس چلی گئی اور اسے جادوگرنی کا پیغام دیا۔ ملکہ نے شہزادی فخر النساء کو بڑے پیار سے کہا، ضرور کوئی خاص بات ہے جو جادوگرنی نے تمہیں بلایا ہے۔ شہزادی فخر النساء نے کہا، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں تو چل بھی نہیں سکتی، اور کراہنے لگی۔ ملکہ نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، میری غلام مچھلیاں تمہیں میری کشتی میں بٹھا کر لے جائیں گی اور واپس بھی لے آئیں گی۔ جب شہزادی جادوگرنی کے پاس پہنچی تو جادوگرنی نے بہت پیار کیا اور شہزادی فخر النساء کا ماتھا چوما اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولی، بیٹی، میں تو کتنے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہیں ایک بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے۔ شہزادی نے کہا، میری ٹانگ بری طرح زخمی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہے۔ جادوگرنی نے ایک دوا جلدی سے لگائی، زخم بالکل اچھا ہو گیا اور شہزادی یکدم تکلیف سے آزاد ہو گئی۔ وہ بڑی حیران ہوئی۔ جادوگرنی نے اسے بتایا کہ اب تک جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اسے سب علم ہے۔ پھر اس نے کہا، تم بے حد نڈر اور بہادر ہو، قدرت تمہیں امتحان میں ڈال رہی ہے، تمہیں اب ناگ دیوی کے پاس جانا پڑے گا۔ شہزادی بولی، وہ کس لیے؟ جادوگرنی نے کہا، جب تم جادوگر کی قید میں تھی تو وہاں ایک بوڑھی عورت تمہیں کھانا دینے آتی تھی۔ بیٹی فخر النساء، وہ جادوگر کی ملازمہ یا غلام نہیں بلکہ ملک چلمن کی ملکہ ہے، اور اس کا بیٹا شجاع شہزادہ ناگ دیوی کے پاس قید ہے اور اس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ برسوں سے شہزادے شجاع کی پرورش کر رہی ہے اور اسی مقصد کے لیے شہزادے شجاع کا خیال بھی رکھتی ہے۔ ناگ دیوی بہت بری ہے اور وہ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کرنے سے گریز نہیں کرتی۔ ایک بار رات کے وقت ناگ دیوی رقص کرتے کرتے ملک چلمن کے محل میں پہنچ گئی۔ جب وہ ملکہ کی خوابگاہ میں پہنچی تو اس کی نظر شہزادے شجاع پر پڑی، جو بہت ہی حسین و جمیل تھا مگر چھوٹا تھا۔ ناگ دیوی نے فوری فیصلہ سنا دیا اور ملکہ کو دھمکایا کہ اگر تم مجھے اس سے شادی نہیں کرنے دے گی تو میں اسے ختم کر دوں گی۔ ملکہ خوف زدہ ہو گئی اور اس طرح ناگ دیوی شہزادے شجاع کو
اپنے ساتھ لے گئی۔ ملکہ بیٹے کے صدمے میں پاگلوں کی طرح جنگل میں نکل گئی۔ ناگ دیوی نے ملکہ چلمن کو جادوگر کی غلامی میں دے دیا۔ اگر ملکہ یعنی بوڑھی عورت تم سے جادوگر کی قید میں بولتی یا دکھ بھری داستان سناتی تو اسے یہ ڈر تھا کہ ناگ دیوی اس کے بیٹے شہزادے شجاع کو ختم کر دے گی۔ بیٹی، تم کچھ دن جھیل کی ملکہ کے پاس رہو اور آرام کرو، پھر میں تمہیں ایسی چیزیں دوں گی جن کی مدد سے تم ملکہ اور شہزادے کو ناگ دیوی اور جادوگر کی قید سے آزاد کرا لو گی۔ تم بہت بہادر اور باہمت شہزادی ہو، خدا بھی تمہارا ساتھ دے گا۔ پھر جادوگرنی نے شہزادی فخر النساء کو جھیل کی مچھلیوں کے ساتھ رخصت کیا۔ جھیل کی ملکہ کے پاس ایک جادوئی آئینہ تھا، وہ اس میں دیکھتی تو سب کچھ جان لیتی، اور اس طرح جب شہزادی فخر النساء نے اسے جادوگرنی کی سب باتیں سنائی تو جھیل کی ملکہ نے کہا، میں تمام واقعہ آئینے میں دیکھ چکی ہوں۔ پھر جھیل کی ملکہ نے چند دن شہزادی فخر النساء کو ناز و نام سے رکھا، طرح طرح کے کھانے کھلائے، عجیب عجیب پھل کھلائے اور لباس بھی ایسے اعلیٰ دیے کہ شہزادی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اس سے پہلے نہ اس نے ایسے کھانے کھائے نہ ایسے کپڑے پہنے، حالانکہ وہ شہزادی تھی اور اسے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ چند روز بعد جھیل کی جادوگرنی نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار ڈالا اور ایک طلسماتی تلوار دی اور بولی، اس ہار کے ہوتے ہوئے تم پر کسی کا جادو اثر نہیں کر سکے گا اور دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اگر وہ حملہ کریں گے بھی تو تم اس طلسماتی تلوار سے وار کرنا، اس طرح دشمن ختم ہو جائے گا اور تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ پھر جھیل کی جادوگرنی نے اسے ایک خوبصورت طلسماتی گھوڑا بھی دیا جس کے بال سنہرے اور لمبے تھے، ایک طلسمی آئینہ بھی دیا جس نے شہزادی فخر النساء کی رہنمائی کرنی تھی، ناگ دیوی کا ٹھکانہ معلوم کرنا تھا اور ہر مشکل میں اس کی مدد کرنی تھی۔ شہزادی فخر النساء طلسماتی گھوڑے پر سوار ہو گئی اور آئینے میں جھانک کر ناگ دیوی کے ٹھکانے کی طرف چل دی۔ راستے میں جنگل، پہاڑ اور ندی نالے آئے مگر شہزادی نہ گھبرائی اور سفر کرتی رہی۔ جب تھک جاتی تو وہ آرام کر لیتی اور جنگل کے پھلوں سے پیٹ بھر لیتی۔ کئی دن کے سفر کے بعد شہزادی کو طلسماتی گھوڑا ناگ دیوی کے غار میں لے گیا۔ یہاں عجیب مخلوق تھی، آدھے دھڑ سانپ کے اور آدھے انسان کے۔ اسی طرح ناگ دیوی اوپر سے عورت اور نچلا دھڑ سانپ کا۔ ناگ دیوی جشن منا رہی تھی اور اپنے محل کو خوب سجایا ہوا تھا، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی اور قریب ہی شہزادہ شجاع بیٹھا ہوا تھا۔ ناگ دیوی رقص میں مصروف تھی۔ شہزادی فخر النساء نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ناگ شہزادہ شجاع کے پاس بیٹھا ہے۔ شہزادی نے فوراً ہی اپنی طلسماتی تلوار سے اس پر وار کیا۔ جیسے ہی تلوار اس ناگ پر پڑی وہ جل کر راکھ ہو گیا اور اسی لمحے ناگ دیوی زمین پر دھڑم سے گر پڑی۔ شہزادے شجاع کو جب شہزادی نے بتایا کہ یہ خطرناک ناگ دیوی تمہیں بچپن سے تمہاری ماں سے جدا کر کے لائی تھی اور اب تم جوان ہو گئے ہو تو یہ تم سے شادی کرنے کا اہتمام کر رہی تھی، مگر میں نے اب تمہیں آزاد کرا دیا ہے۔ تمہاری ماں ایک جادوگر کے قبضے میں ہے اور اب جلدی کرو، انہیں بھی آزاد کرا لیں۔ یہ بات سن کر شہزادہ شجاع کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں زندہ ہے اور جلد ہی ان سے ملے گا۔ شہزادی نے طلسماتی گھوڑے پر شہزادے شجاع کو بٹھایا اور اس ظالم جادوگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادی نے آئینے میں جھانکا، دونوں جادوگر کے ٹھکانے پہ پہنچ گئے۔ یہاں کے سفر میں 5-6 روز لگ گئے مگر دونوں حوصلہ مند تھے۔ شہزادی نے طلسماتی تلوار شہزادے کو دے دی اور کہا کہ بھرپور وار کرو۔ اس طرح شہزادی فخر النساء کی ہمت سے جادوگر اور ناگ دیوی ختم ہو گئے اور شہزادے شجاع کو اپنی ماں مل گئی اور وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ ملکہ پر جادو کا اثر تھا،
وہ بوڑھی دکھائی دیتی تھی۔ جو ہی جادوگر کا خاتمہ ہوا تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ ملکہ نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا اور خواہش کی کہ وہ ملک چلمن میں ہمیں پہنچوا دے۔ شہزادی نے شہزادے شجاع اور ملکہ کو ان کے ملک پہنچا دیا اور خود اپنے ملک کافرستان پہنچ گئی۔ تمام ملک میں شاندار جشن منایا گیا۔ چند روز بعد ملکہ چلمن نے شہزادے شجاع کی شادی کا پیغام کافرستان کے بادشاہ اور ملکہ کو بھجوایا، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے پورے زور و شور سے ہونے لگیں۔ اس خوشی میں جھیل کی ملکہ جل پریوں اور جھیل کی جادوگرنی نے بھی شرکت کی اور نہایت قیمتی تحائف بھی دیے۔ اس طرح شہزادی فخر النساء اور شہزادے شجاع کی شادی ہو گئی اور وہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔